آج بدقسمتی سے لا الہ الا اللہ پڑھنے والے، آج وہ لوگ جو عمر کی عدالت کی بات کرنے والے، عمر کی جرت اور بہادری کی بات کرنے والے، آج وہ لوگ جو حیدر کرار کی تلوار کی بات کرنے والے، غزوہ خیبر کی کہانیاں پڑھنے والے، وہ لوگ جو جہاد کی بات کرنے والے، آج وہ امت جو لا الہ الا اللہ پڑھنے والی امت تھی، آج وہ دبی ہوئی ہے، آج وہ ظلم کا شکار ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ ہم نے اپنے رب کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا، اللہ ہمیں لا الہ الا اللہ کا ملک چاہیے، 75-76 سالوں میں ایمانداری سے بتائیں کیا ہم اس ملک کو لا الہ الا اللہ پر لے کر آئے ہیں؟ کیا اس کا نظام، اس کی عدالتیں، اس کے مقننہ، اس کے قانون، اس کے قواعد و ضوابط لا الہ الا اللہ پر آئے ہیں؟ اس ملک کا آج یہ حال ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بحث، جو طاقتور ہے اس کا قانون ہے، اس کی بات چلتی ہے، اس کی ذمہ داری ہم پر آتی ہے، ہم اس کے مجرم ہیں میرے محترم بھائیو، اس ریاست کے۔ ہم نے اپنی ریاست کے، اپنے ملک کے، اپنے وطن کے نظام پر ایسے لوگوں کو منتخب کیا ہے جو اس کے اہل نہیں تھے۔ ہم نے سیکولر لوگوں کو سلیکٹ کیا ہے، ہم نے لبرل قسم کے لوگوں کو سلیکٹ کیا ہے، ہم نے اس کام کے لیے بے دین لوگوں کو پسند کیا ہے۔ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اذان ہوتی ہے، صدقہ خیرات کی بات کرتے ہیں، لیکن جب ریاست بنانے کی باری آئے گی، جب حکومت اور نظام چلانے کی باری آئے گی، تو اس وقت لا الہ الا اللہ پڑھنے والا لوگ نہیں، اس وقت کلمے کی بات کرنے والے لوگ نہیں، اس وقت قرآن و سنت کے نظام کی بالادستی کرنے والے لوگ نہیں، اس وقت ختم نبوت کی بات کرنے والے لوگ نہیں۔ اس وقت ہمیں پسند کون آتے ہیں؟ لبرل، سیکولر، جن کو دین کا اللہ کی قسم الف بے نہیں آتا۔ جب ریاست کی حکمرانی کی باری آتی ہے ہم ان لوگوں کو چنتے ہیں، کیونکہ لا الہ الا اللہ ہمیں تو چاہیے نہیں۔ لا الہ الا اللہ تو صرف منبر اور محراب میں ہونا چاہیے تھا، نظام بنانے کے لیے تو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے جب پاکستان بنایا تو کسی نے سوال پوچھا، اے محمد علی جناح، ملک تو بنا لیا ہے، جس کی بنیاد تو نے لا الہ الا اللہ پر رکھی ہے، اس ملک کا قانون، قاعدے، ضوابطے کیا ہوں گے؟ تو محمد علی جناح نے اس وقت کہا تھا، یہ جو ملک میں نے پاکستان بنایا ہے، اس کے قواعد و ضوابط، اس کے قوانین مجھے بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے قانون، اس کے قواعد و ضوابط آج سے 1400 سال پہلے اللہ رب رحمان نے محمد ذیشان کے قلب اطہر پر نازل فرما دیے ہیں۔ اگر آج ہم اس بات پر ہوتے تو کیا یہ ملک آج دیوالیہ ہونے پر آتا؟ پورا ملک ہم بیک پر چلا رہے ہیں، قرض مانگ مانگ کر چلا رہے ہیں۔ کیا اس ملک کے اندر وسائل نہیں ہیں؟ اللہ کی قسم آپ پورے ملک کو وزٹ کر کے دیکھیں، اللہ نے ذخائر سے مالا مال ملک ہمیں عطا کیا ہے، اللہ نے دولتوں سے مالا مال ملک ہمیں دیا ہے۔ غلطی کہاں ہے؟ ہم نے لا الہ الا اللہ کو چھوڑ کے، ہم نے رسول اللہ کے نظام کو چھوڑ کے، ہم نے نبی مکرم کے نظام کو چھوڑ کے، ہم نے رب کے نازل کردہ نظام کو چھوڑ کے، ہم نے میرے محترم بھائیوں ان دہریوں کا، ان بے دین لوگوں کا نظام جو اسلام کے دشمن تھے، جو محمد ذیشان کے دشمن تھے، جو رب رحمان کے دشمن تھے، ہم نے ان کے نظام کو پسند کیا، ہم نے اللہ کے نظام کو چھوڑ دیا۔ ورنہ ایسا تو نہیں ہوتا۔ اور افسوس اس بات کا ہے
کہ ہمارے حکمران جو عرصہ دراز سے ہم پر حکمرانی کرتے آئے، اللہ ان کو ہدایت دے، کسی ایک نے بھی نہیں سوچا کہ یہ ملک تو لا الہ الا اللہ پر بنا تھا، یار اس کو ہم لا الہ الا اللہ پر کھڑا کریں، بلکہ یہ سلامیاں دینے جاتے ہیں باہر کے ملکوں میں کہ آپ ہمیں حکومت لے کر دو، آپ پریشرائز کرو پاکستان کی ریاست کو کہ ہمیں حکومت ملے، ہم تمہارے ساتھ وفاداریاں نبھائیں گے۔ یہ وفاداریاں نبھانے جاتے ہیں، یقین دلانے جاتے ہیں ان کو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محترم بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اس ملک کے نظام کو لا الہ الا اللہ پر لے کر آئیں تو پھر ہمیں کرنا ہوگا کہ ہم ان چوروں سے، ان نوسر بازوں سے، ان وارداتیوں سے اپنے ملک کو بچا لیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کا نظام لا الہ الا اللہ پر آئے تو پھر ہمیں اپنا رویہ بدلنا ہوگا، اپنا طرز زندگی بدلنا ہوگا، پھر چھوڑنا ہوگا اپنے دڑوں کو، اپنی پارٹیوں کو، اپنے تعلقات کو، پھر ہمیں لا الہ الا اللہ کے لیے جمع ہونا ہوگا۔ ہم ایسی سیاست لے کر آئیں، میدان میں ایسی سیاست لے کر آئیں میرے محترم بھائیوں، جو سیاست منبر و محراب میں بیٹھ کر کی جا سکے۔ کیا خیال ہے؟ یا جو سیاست چل رہی ہے یہی چلنی چاہیے؟ ہمارا دین مکمل ہے نا؟ اللہ کے فضل سے اس دین نے دنیا کا کوئی ایک کام بھی ایسا نہیں ہے جو چھوڑا ہو، اس کو بیان نہ کیا ہوگا، اس کو کیسے کرنا ہے۔ تو کیا خیال ہے؟ ہمیں لا الہ الا اللہ پر آنا چاہیے؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کا نظام لا الہ الا اللہ کا نظام بنے؟ تو آؤ پھر اپنی پارٹیوں کو چھوڑیں، اپنے دڑوں کو چھوڑیں، اپنے ذاتی مفادات کو چھوڑیں، آؤ پھر لا الہ الا اللہ کے لیے کھڑے ہو جائیں، آؤ پھر اس ملک کے لیے کھڑے ہو جائیں اور ان کے خلاف کھڑے ہوں کہ جن لوگوں نے اس ملک کو لا الہ الا اللہ پر نہیں آنے دیا، جن لوگوں نے گندا کردار ادا کیا ہے، پھر ہم ان لوگوں کے خلاف کھڑے ہوں جو نہیں چاہتے کہ اس ملک کا نظام لا الہ الا اللہ پر آئے، اسلامی نظام بنے۔ تو میرے محترم بھائیوں، آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں، ایمانداری سے بتائیں، جو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی ہے، مکے کے جو چودھری تھے، کیا ان کو پتا نہیں تھا یہ نبی سچا ہے؟ کیوں جی؟ پتا تھا ان کو، وہ جانتے تھے، وہ لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو ہم سے بہتر سمجھتے تھے، ان کی زبان عربی تھی، وہ مسلمان کیوں نہیں ہوئے؟ وہ اللہ کے نبی کے ساتھ کیوں نہیں چلے؟ پائی ادو بھی مسئلہ تڑیاں دا ہی، چودراہٹاں دا، ڈیرے داریاں دا، سرداریاں دا، تب بھی یہی مسئلہ تھا، آج بھی یہی مسئلہ ہے۔ آپ لوگوں سے میں یہ چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، آپ مکالمہ کروائیں، تحصیل پسرور کے حلقہ NA-72 میں جتنے بھی امیدوار ہیں، بڑی بڑی پارٹیوں کے بڑے بڑے نام جو ہیں، ان کو لے کر آئیں، ہم بھی آئیں گے اللہ کے فضل سے۔ بیٹھ کر بات کریں کہ ہم اس ملک کو لا الہ الا اللہ کا ملک بنانا چاہتے ہیں اور اپنا کردار پیش کریں۔ نعرہ تکبیر! کیا کیا ہے ان لوگوں نے؟ نعرہ تکبیر! پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ مرکزی مسلم لیگ پاکستان، مولانا عبداللہ بڑیانوی صاحب، نبی احمد برق صاحب۔ میرے محترم بھائیوں، کل بھی ڈیرے داریوں کا مسئلہ تھا، آج بھی ڈیرے داریوں کا مسئلہ ہے۔ کل بھی لوگوں نے لا الہ الا اللہ کو اس لیے تسلیم نہیں کیا تھا
کہ ان کی چدراہٹیں جاتی ہیں. وہ سمجھتے تھے یار مکے دے تے سردار اسی، نام ہمارے بڑے، چدراہٹیں ہماری چلتی ہیں. اے اج کتوں وکھی اٹھ پیا ہے کہندا میں نبی بن کے آیا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. اللہ کی قسم چاہیے یہ تھا کہ پورا مکہ میرے نبی کے پیچھے چل پڑتا، لیکن وہ اپنی سرداریوں کے لیے، اپنی جھوٹی چدراہٹوں کے لیے میرے نبی کے ساتھ نہیں چلے، تڑے مل کے بیٹھے ہیں. نہیں جی نہیں، یہ نال کی نہیں چلنا ہے. آج بھی یہی مسئلہ ہے. ہم نے الیکشن میں پارٹیسپیٹ کیا، حصہ لیا، لوگ یہی بات کرتے ہیں کہتے ہیں تواڈے نال وڈے چودھری کہڑے نال ٹرے نے. اللہ اکبر. مسئلہ آج بھی وہی ہے، کل بھی یہ تھا، آج بھی یہی ہے. چودھری کے سارے فلانے دے نال ٹرے نے، وڈیاں ڈیرے والے تے فلانے دے نال ٹرے نے. میں یہی کہتا ہوں ہمارے ساتھ کل بھی غریب لوگ تھے، ہمارے ساتھ آج بھی غریب لوگ ہیں. ہم نے جب دعوت کا آغاز کیا تھا لا الہ الا اللہ سے چلے تھے، یہ مکہ المکرمہ سے نظریہ چلا تھا. ہمارے ساتھ کل بھی غریب لوگ تھے، میرے نبی کے ساتھ کل بھی غریب لوگ تھے، اور ہمارے ساتھ بھی آج یہ لا الہ الا اللہ اللہ کے فضل. بلکہ ایک حدیث آتی ہے طوبیٰ للغرباء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں غریبوں کو خوشخبری دیتا ہوں، یہ دیندار لوگ ہیں، یہ دین کی طرف پلٹ کر آئے تھے. وہ کہتے تھے چودھری اللہ کے نبی دیکھو تو صحیح آپ کے ساتھ کون ہے. کہتا میں بڑا نبی بن کے آیا ہوں. بڑی بڑی باتیں کرتے ہو، ساتھ کون ہے؟ غریب. کوئی آنکھوں سے نبینا، کوئی ٹانگوں سے لنگڑاتا ہوا، کوئی بھوک کا مارا ہوا، کسی کے گھر چولہا نہیں جلتا. مکے کا ایک سردار بھی محمد رسول اللہ کے ساتھ نہیں ہے. آج ہمیں بھی یہی کہا جاتا ہے اور تانوں کی لبنا پا جی لا الہ الا اللہ دی گل کردے پھر دے ہو. میاں صاحب تواڈے نال کیڑا کوئی چودھری ہے؟ فلانے پنڈ دا چودھری ہے جے، فلانے دا ہے جے. اللہ اکبر کبیرہ. چودھری تمہیں مبارک ہوں. اللہ کی قسم میرے نبی کے ساتھ جو لوگ چلے تھے آج ہمارے ساتھ بھی وہ لوگ چل رہے ہیں اللہ کے فضل سے. جو طبقہ میرے نبی کے ساتھ کل تھا وہ طبقہ آج ہمارے ساتھ کھڑا ہے. کل بھی نظریے کی بات تھی، آج بھی نظریے کی بات ہے. کل بھی لا الہ الا اللہ کا مسئلہ تھا، آج بھی لا الہ الا اللہ کا مسئلہ ہے. کل بھی ابو جہل اس کلمے کو ختم کرنا چاہتا تھا، آج بھی دنیا کا سارا کفر مل کے اس کلمے کو ختم کرنا چاہتا ہے. لیکن یاد رکھنا میرے محترم بھائیوں، میرے رب نے کہا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. پوری دنیا کا کفر بھی اس کو ختم کرنا چاہے گا، ناپسند کریں گے. میرا رب یہ کہتا ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ کا جو نظریہ ہے، یہ لا الہ الا اللہ کا جو نظام ہے، انشاءاللہ میں رب کہتا ہوں یہ نظام پوری دنیا پر غالبہ کر رہے گا. کون روکے گا اس نظام کو؟ یہ میرے رب کا نازل کیا ہوا نظام ہے. پاکستان کی بنیاد اس نظریے پر رکھی گئی ہے. اس لیے میرے محترم بھائیو آؤ آج ہم اپنے کلمے پر کھڑے ہوں، لا الہ الا اللہ کے لیے کھڑے ہو جائیں، محنت کریں اس کے لیے، ٹھکرائیں ان جھوٹی چدراہٹوں کو، ان کے بڑے بڑے ناموں کو نہ دیکھیں، ان کے بڑے بڑے ڈیرے جو ہمارا خون چوس کر انہوں نے بنائے ہیں، جو کرپشن کے بادشاہ بنے ہوئے ہیں، جو جتنا بڑا چور ہے اتنا بڑا چودھری بنا ہوا ہے. او ہم لا الہ الا اللہ پر کھڑے ہوں، نظریے پر کھڑے ہو جائیں. وہ نظریہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے، وہ نظریہ جو محمد علی جناح نے پاکستان کو دیا تھا. اگر ہمارے اندر ایمان ہے، جرت ہے، کلمے کی محبت ہے تو اللہ کی قسم ہمیں کلمے کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. آپ انڈیا کو دیکھیں، دنیا کا پلید ترین مشرک انڈیا میں رہتا ہے، دنیا کا گندا ترین مشرک. یہ پیشاب پینے والی قوم جو گائے کا پیشاب پیتی ہے، اس سے گندگی، اس سے بڑھ کر گندگی کیا ہوگی ان کے اندر. مودی نعرہ لگاتا ہے، کہتا ہے کہ میں ہندوازم پر الیکشن لڑنا چاہتا ہوں، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے ہندو کے نظریے پر الیکشن لڑتا ہے. تو پورا ہندو برادری جتنی بھی ہے
وہ مسلمانوں کو ہرانے کے لیے مسلمانوں کے خلاف مودی کو ووٹ کاسٹ کر کے اس کو پرائم منسٹر بنا دیتی ہے۔ ایک دفعہ نہیں، دونوں دفعہ یہی نعرہ تھا۔ ہمارے حکمران یہ لا الہ الا اللہ پر الیکشن کیوں نہیں لڑتے؟ یہ نظریے کی بات کیوں نہیں کرتے؟ یہ محمد علی جناح کا پاکستان کیوں نہیں بنانے کی بات کرتے؟ آج ہم اللہ کے فضل سے یہ نعرہ لے کر آئے ہیں کہ ہم پاکستان کو لا الہ الا اللہ پر لانے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ سیاست، اللہ کی قسم، یہ سیاست، یہ الیکشن کی ووٹ کاسٹ کی سیاست کا ایک جز ہے، لیکن ہماری محنت، ہماری کوشش اللہ کے فضل سے یہ نہیں 8 فروری کو ختم ہوگی۔ انشاءاللہ ہم پوری زندگی لا الہ الا اللہ پر محنت کریں گے اور پاکستان کو لا الہ الا اللہ پر کھڑا کریں گے۔ یہ کوئی 8 فروری کی مرہون منت ہے؟ یہ کوئی 8 فروری تک چلنے والی بات ہے؟ جب تک اللہ نے ہمیں زندگی دی انشاءاللہ اس لا الہ الا اللہ کے لیے محنت کرتے رہیں گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محنت کریں گے۔ یہ کلمہ ہماری جان ہے، یہ ہماری پہچان ہے، یہی ہمارا نظریہ ہے، اسی کے ساتھ ہماری زندگی ہے۔ اگر کلمہ نہیں ہے، اللہ کی قسم ایسی زندگی نہیں چاہیے۔ اگر مودی ہندوازم پر ووٹ لے کے جیت سکتا ہے تو کیا ہم لا الہ الا اللہ پر کمپین نہیں کر سکتے؟ ہم مسلح رسول پہ بیٹھ کے اس سیاست کی، لوگوں نے کہا تھا مسجد سیاست کی گل نہیں ہونی چاہیے، میں یہ کہتا ہوں سیاست وہ کرو جو ممبر رسول پر بیٹھ کر کی جا سکے، سیاست وہ کرو جو مسلح رسول پر بیٹھ کے کی جا سکے، سیاست وہ کرو۔ اللہ کی قسم لوگ بڑے بڑے چودھریوں کے ڈیروں کو پسند کرتے ہیں، اس گھر سے بہتر کسی کا گھر ہے؟ یہ تو اللہ کا ڈیرا ہے، یہ تو میرے رب کا گھر ہے۔ بھائی سیاست کی بات مسجد میں کیوں نہیں کر سکتے؟ کہنے تو انہوں پتہ ہے 100 جھوٹ مارنا ہوتا ہے۔ پھر بھائی کیوں جھوٹ کی سیاست کرتے ہو؟ جھوٹی سیاست کرتے کیوں ہو؟ جو لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہے وہ جھوٹ کی سیاست تو نہیں کرتا۔ پھر ایک بات بتائیں، جو جھوٹ بولنا مسجد میں گناہ ہے، کسی دی حویلی چ بندہ بول سکتا ہے؟ وہ کس نے الاٹ کیا ہے؟ کس نے آرڈر دیا ہے؟ اجازت کس نے دی ہے کہ جھوٹی بات مسجد میں نہیں، ڈیرے پر کرو، بازار میں کرو، حویلی میں کرو؟ کیا اس کا گناہ نہیں ہے؟ کیونکہ ان گندے لوگوں نے گندی سیاست کی ہے، جھوٹ کی سیاست کی ہے۔ ہم اللہ کے فضل سے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا جو منشور لے کر آئے ہیں وہ لا الہ الا اللہ کی سیاست ہے، جو ممبر رسول پر بیان ہوگی، جو مسلح رسول پر بیان کی جائے گی۔ ہم سچی سیاست کی بات کرنے آئے ہیں، جھوٹی سیاست کی بات نہیں ہے۔ بس اپنے رب سے توفیق مانگیں، اللہ سے دعا مانگیں، اللہ ہمیں استقامت دے، اللہ اس کلمے پر زندہ رکھے، اللہ ہمیں موت آئے اسی کلمے پر موت آئے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ جو سنا سنایا ہے اس پر عمل کرنے والا مسلمان بنائے۔ وما توفیقی الا باللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔